السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کی سنتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، بہت بڑی اہمیت ہے، ان کی فضیلت ہے، مگر فرضوں سے اہمیت نہیں۔ ہم نماز فجر کے عین وقت جماعت کھڑی ہو جائے تو ہمیں فرض نماز کے ساتھ مل جانا چاہیے، کیونکہ آیت کریمہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے سنو۔ اور دوسری حدیث پاک بھی ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو ان آیت کریمہ کے تحت اور حدیث پاک کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو ہم گھر سے پڑھ کر جائیں، یہ اندیشہ ہی نہ رہے، یا پھر ہمیں نماز کے فوراً بعد پڑھ لینے چاہیے، کیونکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کے بعد سنتیں ادا فرما رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو علماء دیوبند فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے فوراً بعد معمول نہیں تھا، تبھی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے۔ مگر میری عرض ہے علماء دیوبند سے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمیں دلیل تو مل گئی، ٹھیک ہے معمول نہیں ہے، ہمیں فجر کی نماز سے پہلے ہی پڑھنی چاہیے۔ تاکید ہے ان سنتوں کی، کیونکہ یہ سفر میں بھی نہیں چھوڑی جاتی، نہ سفر میں نہ حضر میں، ان کی بہت بڑی تاکید ہے، لیکن فرضوں سے تو نہیں ہے نا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری جو پہلی سنتیں ہیں وہ رہ گئی تھیں، میں ادا کر رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، نہ ڈانٹا، نہ روکا، نہ تنبیہ کی۔ تو علماء کرام کی اصطلاح میں حدیث پاک کی کچھ قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم تقریری ہے۔ حدیث پاک تقریری حدیث، قولی، فعلی اور تقریری، ان قسموں میں سے ایک قسم ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی سمجھی جاتی ہے، وہ بھی سنت کے مترادف ہے۔ تو علماء اہل حدیث اس حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں۔ میں جماعت کے ساتھ گیا تھا، تبلیغ جماعت کے ساتھ، تو جو بزرگ ہیں مناظر تو نہیں پڑھتے، لیکن جو بزرگ ہیں وہ فوراً جو ہے نماز ہو جائے تو پھر دعا سے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر دعا منگواتے ہیں۔ اگرچہ دلیل نہیں تو پھر تو انہیں نہیں پڑھنی چاہیے، دلیل ہے تبھی تو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور علماء کے ساتھ وابستہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔